Lifestyle Boost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 13 رمضان مبارک 1441 ہجری 24 بیساکھ 2078 مئی 2020 عیسوی کی 7 تاریخ ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے 9 مئی ہفتہ سے لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبہ کو بغیر امتحان کے اگلی کلاس میں پرموشن دے دی گئی۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، ریلوے سروس، بس سروس اور ہوائی پروازیں، شادی ہالز اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ دکانیں ہفتہ میں 2 روز بند اور صبح فجر کے بعد سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ وزیراعظم نے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہماری معیشت پہلے سے ہی مشکل سے دوچار ہے، اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کرے۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا کہ تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو سابقہ نتائج کی بنیاد پر اگلی کلاسز میں ترقی دے دی گئی ہے۔ یونیورسٹیز میں داخلے 11ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر ملیں گے۔ تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار نرم کرنے کا فیصلہ اجتماعی مشاورت سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن سے منسلک صنعتوں اور متعلقہ کاروبار کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام کاروبار اور چھوٹی مارکیٹیں ہفتے میں 2 دن بند رہیں گی۔ اس کا اطلاق پہلے سے اجازت دی گئی دکانوں پر نہیں ہوگا۔ صدر سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مظہر احمد ملک نے کہا ہے کہ تمام کاروبار مؤثر SOPs کے ساتھ کھولے اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے۔ انہوں نے نوائی شرر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مختلف کاروبار کے الگ الگ اوقات مقرر اور SOPs کے حوالے سے فعال انداز میں مشاورت کی جائے۔ مظہر احمد ملک نے کہا کہ حکومت جزوی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت محفوظ اور محدود رہتے ہوئے تمام کاروبار کھولنے کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز اور چیمبرز کی تجاویز کا جائزہ لے اور مسائل کا حل تجویز کریں۔ صدر مظہر احمد ملک نے تجویز پیش کی کہ ہول سیلز کاروبار کے لیے مختلف اوقات کار مقرر، محدود اوقات کار اور لوکیشن کی بنیاد پر بھی باری باری کاروبار کھولے جا سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور مرحلہ وار کاروبار کھولنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ان خیالات کا اظہار صدر مرکزی انجمن تاجران محمد ناصر سہگل نے نوائی شرر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی TB اسپتال، دسترخوان، ڈائلسس سینٹر، تھیلیسیمیا سینٹر، معذوروں کی بحالی، ادویات کی فراہمی سمیت تمام طبی شعبوں میں تاجر تعاون کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی تاجروں نے تعاون پیش کیا اور بھرپور مالی معاونت کی ہے۔ ہیلتھ کا شعبہ عوام کو سہولیات دینے میں ناکام ہے۔ حکومت بلند و باغ دعوے کرنے کی بجائے صحت کے شعبوں پر توجہ دے۔ ناصر سہگل نے کہا کہ جزوی کی بجائے کل وقتی کاروبار کھولا جائے۔ ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شعبوں کو بھی کھولنا ضروری ہے تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ گندم کی خریداری مہم میں تعاون نہ کرنے والے نمبرداروں کی گرانٹ سمیت تمام سہولیات واپس، جبکہ چاروں اضلاع کے ADCRs کو بھی آخری وارننگ دے دی گئی۔
کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے آج گندم خریداری مہم کے جائزہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، ڈپٹی کمشنر سرگودا عبدالنذیر شیخ، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا، سید موسیٰ رضا، چاروں اضلاع کے ADCRs، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ارشد بٹو سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا کہ ڈویژن بھر میں بارش اور ژالہ باری سے صرف 5% گندم متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ایسا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ البتہ بیشتر علاقوں میں تھریشنگ کے کام میں تاخیر ہوئی ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر صاحبان نے اپنے اپنے اضلاع کی رپورٹ پیش کی۔ زونل آفیسر نادرا رانا محمد فاروق نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے احساس پروگرام کے تحت پیسے وصول کرنے والے ایسے افراد جن کو بائیو میٹرک کا مسئلہ درپیش ہے، ان کی سہولت کے لیے ضلع سرگودا میں نادرا کے 12 دفاتر اور 4 موبائل وین صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بغیر کسی وقفہ کے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے نمائش شرر کو بتایا کہ نادرا ملازمین اور سائلین کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے تمام سماجی فاصلوں پر سختی سے عمل اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اوورسیز پاکستانی کمیٹی کے چیئرمین چودھری اختر علی نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ اور ان کے مسائل کا حل حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ اوورسیز کمیٹی کی کوششوں سے آج سرگودا میں بیرون ممالک میں مقیم 2 پاکستانیوں کے ورثاء کے مابین جائیداد کی تقسیم کا معاملہ باہمی اتفاق اور خوش اسلوبی سے حل ہو گیا اور کام میں رکاوٹ ڈالنے والے سرکاری محکموں کے افسران کی سرزنش بھی کی گئی۔ اجلاس میں ADCR میسم عباس، AC سرگودا عمر دراز گوندل، AC ساہیوال وکاس مارت اور SP انویسٹیگیشن محمد امتیاز سمیت ممبران کمیٹی نے شرکت کی۔ انسانیت کی بقا اور کورونا وائرس جیسے خوفناک موذی مرض سے بچاؤ، غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کے لیے پاکستان اور ناروے میں لکھ مونڈر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ چودھری محمد طاہر لکھ مونڈر ایسوسی ایشن کے صدر، میاں فخر الاسلام سرپرست اعلیٰ، شیخ محمد عرفان جنرل سیکرٹری، ملک غلام نبی فنانس سیکرٹری، خرم عبدالجبار سیکرٹری اطلاعات منتخب کر لیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ میاں فخر الاسلام اور صدر چودھری محمد طاہر نے کہا کہ لکھ مونڈر ایسوسی ایشن کے تحت ہزاروں مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا کام جاری ہے۔ ناروے میں بھی لکھ مونڈر ایسوسی ایشن کو فعال بنایا جائے گا۔ میاں فخر الاسلام نے کہا کہ صدر لکھ مونڈر ایسوسی ایشن چودھری محمد طاہر انسانیت کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہیں اور ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔